اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1975 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 17/16۔ سابقہ آیت میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ ہم یوں ہی کسی قوم کی تباہی نہیں کر لے آتے، پہلے اسے وارن کرنے کے لیے اس کی طرف ہمارے پیغام رساں آتے ہیں، وہ انہیں پہلے اس کی تنویر کرتے ہیں، اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور جب اس کے باوجود وہ اپنی اس روش کو نہیں چھوڑتے تو پھر ان کی تباہی آتی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ آپ نے اکثر و بیشتر یہ مجھ سے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں کے جو قرآن کی آیات، قرآن کریم کے جو تراجم ہیں، ترجمے ہیں، یہ جو ہم قرآن سے اتنا دور ہٹ رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات خلاف قرآن تصورات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ جو موجودہ مروجہ عقائد وغیرہ ہیں، بیشتر اس کی وجہ قرآن کے ان ترجموں پر مبنی۔ تو حیرت تو یقیناً ہر شخص کو یہ ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے جو میں دہراتا ہوں، لیکن جب میں ترجمہ پیش کرتا ہوں تو واقعی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک کہا تھا اقبال نے کہ منزل و مقصود سے قرآن دیگر است، مسلمان کے موجودہ اس کے عقائد، مسالک، اس کا یہ موجودہ وضع کچھ مختلف ہے، قرآن کی منزل بھی مختلف ہے، مقصود بھی مختلف ہے۔ اب اسی آیت کے ترجمے کو دیکھیے، کوئی آپ نسخہ قرآن کا اٹھا لیجیے گا، ترجمہ اس میں یہ ملے گا، اور بغیر اس سے کہ میں اس پہ خود کوئی تبصرہ کروں، آپ اپنے ذہن میں خود فیصلہ کیجیے گا کہ اس ترجمے سے آپ کس نتیجے میں پہنچتے ہیں، خدا کے متعلق کیا تصور آپ کا پیدا ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ اس کا ہوتا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کر دیں تو اس قوم کے جو عیش پرست طبقہ ہوتا ہے، دوسروں کی کمائی پر زندگیاں بسر کرنے والا، یہی اکابر مجرمیہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے مجرم جو اس قوم کے ہیں، تو ہم ان کی طرف حکم بھیجتے ہیں اور وہ اپنے فسق و فجور میں بڑھ جاتے ہیں، اور جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارا عذاب ان کے اوپر برحق ہو جاتا ہے کہ ہاں، اور ہم انہیں تباہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ فسق و فجور میں بڑھ جاتے ہیں، فسق و فجور میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ بات ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جائے، اور پھر انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی نسخہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ ترجمہ ملے گا۔ ہے کسی تبصرے کی ضرورت اس کو؟ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہی دیکھ لیجیے، تو کرتے کیا ہیں ہم؟ وہ ان کے جو مجرمین ہیں ان کی طرف حکم بھیج دیتے ہیں، اور زیادہ فسق و فجور میں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھ لیجیے صاحب، اب ثابت ہو گیا نا تو یہ واقعی ایسے ہیں، اور ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ یہ ہے عزیزان من، وہ جو ابتدائی میں اس چیز سے کیا کرتا ہوں زوات القرآن میں آپ دیکھیے، مفہوم القرآن میں دیکھیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ مفہوم بھی خود نہیں آپ بیان کریں گے کہ جیسے جی میں آیا آپ نے مفہوم بیان کر دیا، آپ کو کیا حق حاصل؟ قرآن خود اپنا مفہوم آپ متعین کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی پوری تعلیم جو ہے اس کے اوپر آپ نگاہ رکھیے
تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم تصریف آیات سے اپنا مفہوم واضح کرتے ہیں. ایک بات مختلف مقامات پر ہم نے کہی ہوتی ہے، وہ مختلف مقامات آپ کی نگاہ کے سامنے ہوں تو اس سے ہر آیت کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ. اور دوسرے یہ کہ یہ لسان عربی مبین کے اندر یہ کتاب ہے. نزول قرآن کے وقت جو عرب زبان بولتے تھے، اور وہ بھی یہ عربی مبین عام طور پر حجاز کے خطے کی عربی کو کہتے تھے، واضح عربی زبان. نزول قرآن کے زمانے میں جو اس سے مفہوم لیا جاتا تھا زبانوں کے اوپر، زمانے جب گزرتے ہیں تو بڑا اثر پڑتا ہے. یہی جو قرآن کریم کی عربی ہے، اور یہ چیز جو تھی یہ بھی اعجاز ہے قرآن کی ایک حفاظت کا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ مراکش سے لے کے تو بہرحال عرب تک، سعودی عرب تک آ جائیے، شام تک، جتنے علاقے یہ عربک سپیکنگ ہیں ان سب کی زبان عربی ہے. لیکن ایک علاقے کی عربی جو وہ بولتے ہیں دوسرے علاقے سے نہیں ملتی. جیسے ہمارے ہاں یہ پنجابی آپ زبان دیکھ لیجئے، ضلع میں پنجابی کا فرق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اتنا فرق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملتان والوں کی پنجابی اور لاہوریانی پنجابی. آپ دیکھیں گے زبان کا کتنا فرق پڑتا ہے جان. پھر یہی زبان جو ہے آپ کسی پنجابی کو وارث شاہ کے زمانے کی پنجابی، آج کی پنجابی، اس کی پنجابی کی شرح لکھنی پڑتی ہے. صاحب زمانے کا اثر پڑتا ہے زبانوں کے اوپر. ولی دکنی کے زمانے کا اردو آپ وہ دیکھیے، مختلف ادوار میں خود اردو آپ دیکھیے کہ زبان کہاں سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے. آج وہی اردو آپ دیکھیے کہ کیا اس کے معنی ہے. یہ عربی زبان ان مختلف علاقوں کے اندر جو بولی جاتی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی. اور ہم لوگ جو عربک سپیکنگ نہیں ہے وہ جب عربی بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زبان کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے قرآن کے اعجاز کی، ان سب کے ہاں جو تحریری زبان ہے وہ ایک ہی ہے عربی. کتابیں جو اس کے ہاں ایک مراکشی لکھے گا اور ایک سعودی عرب والا جب کتاب لکھے گا اس کتاب کی زبان جو ہے وہ وہی زبان ہے. اور یہ وہ زبان ہے جو جس انداز سے قرآن کی زبان یہ آتی ہے. تحریر کی زبان، تصنیف کی زبان، ان سب کے ہاں وہ ایک ہی. اور یہ وجہ ہے کہ وہاں وہ مراکش کا مصنف لکھے یا سعودی عربیہ کا مصنف لکھے، وہ کتاب جو لکھے گا وہ تمام عربی جاننے والے اس کو وہ پڑھیں گے، ہم بھی اس کتاب کو سمجھیں گے. وہ وہی عربی ہے جو تحریری عربی، کتابی عربی جسے آپ کہتے ہیں، تصنیفی عربی جو ہے. تو یہ زبان کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے. تو قرآن کریم کو جو اس نے کہا ہے کہ یہ عربی مبین کے اندر ہے، تو وہ عربی مبین سامنے ہونی چاہیے جو نزول قرآن کے وقت میں عربوں کے ہاں استعمال ہوتی تھی. اس سے تو اس کے الفاظ کا جو معانی ہے وہ لینے چاہیے. اور قرآن نے اپنے ہر مقام کی تشریح، صراحت، وضاحت، تفسیر خود کر دی ہے تصریف آیات کے ذریعے سے. مختلف مقامات میں جو وہ اسی چیز کو بار بار اسی موضوع کو لاتا ہے وہاں وہ وضاحت کرتا ہے. سطح بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں تکرار ہے، ایک ہی بات صاحب یہاں بھی کہی، وہاں بھی کہی، وہاں بھی کہی. انہیں معلوم نہیں ہے کہ سطح سے نیچے جائیے تو یہ تکرار نہیں ہے، یہ تو وضاحت ہو رہی ہوتی ہے ایک بات کی. ذرا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر انداز بیان میں، اور ذرا ذرا سے فرق جہاں جہاں اس نے بیان کیے ہیں ان کو سامنے لے آئیے، ہر آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا. اور یہ چیز میں عرض کر دوں کہ میں محض عقیدت نہیں کہہ رہا، اب تو میری زندگی کا ذاتی تجربہ یہ ہے، اور اسی بنا پہ میں نے یہ ساری کتابیں لکھی ہیں. وہ لغات القرآن دیکھیے، مفہوم القرآن دیکھیے، دوسری کتابیں بھی میں نے جس میں قرآن کریم کا یہ کچھ لکھا، یہ آپ درس میں بھی سن رہے ہیں، اس کا انداز یہ ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، واضح ہوتی ہے. یہ آیت کے نیچے جو ہے عربی زبان کا اردو کے اندر لفظ لکھتے چلے جانا، اس سے نہیں سمجھ، بلکہ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جتنے اعتراضات عام طور پہ قرآن کریم کے اوپر کیے جاتے ہیں ان تراجم کی وجہ سے ہوتے ہیں.
یہی ترجمہ جس کے سامنے ہوگا، کوئی بھی ہمارے ہاں کا کوئی نوجوان ہو، وہ یہ نہیں ہے خدا نہ کرتا کہ وہ ملحد اور بے دین ہو جائے گا، یہ ترجمہ وہ پڑھے گا، اس کو سنائیے وہ کیا کہے گا، تو خدا کیا کہتا ہے؟ یہ ہے انداز عزیزان من قرآن کی سمجھنے۔ میں نے یہی انداز اختیار کیا، قریب 40 سال کی محنت کے بعد یہ چیزیں جو تھی سمجھ میں آئی، اور میں اسی انداز سے قرآن کو سمجھا ہوں، اسی سب سمجھاتا ہوں، اسی انداز سے لکھتا ہوں جو کچھ قرآن کا میں لکھا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ جو امرنا ہے، جس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ ہم حکم بھیجتے ہیں، یہی اس عربی مبین کے یہ خلاف ہے۔ اس میں آپ دیکھیے عرب اس طرح سے بولتے ہیں کہ ہوا، یہ جو اردنا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلے کا، کہ ہم ہلاک کر دیں، قرآن کا یہ انداز ہے۔ انداز بیان آپ دیکھیے، ہم بھی یہ بات کہیں گے کہ اس نے آگ میں انگلی ڈالی اور اپنی انگلی جلا لی، ٹھیک ہے، اس نے آگ میں انگلی ڈالی، آگ نے اس کی انگلی جلا دی، ٹھیک ہے، اسے کہیں گے کہ اگر تم نے انگلی آگ میں ڈالی تو انگلی جل جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر خدا یہ بات کہے کہ جو آگ میں انگلی ڈالے گا ہم اس کی انگلی جلا دیں گے، ہے نا بات ایک۔ اب اگر یہ کہنے والا جو ہے اور یہ خدا کو حق پہنچتا ہے، یہ آگ میں حرارت جو ہے جس کی وجہ سے انگلی جلتی ہے، یہ اس کی ادا کرتا ہے، یہ اس کا قانون ہے ایک۔ اور اس کے بعد جب میں بیان کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آگ میں اگر انگلی ڈالو گے تو خدا کے قانون کے مطابق وہ انگلی جل جائے گی۔ اب کہیے کسی کو بھی کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ قانون یہ ہے کہ آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ جل جائے گی، یہ قانون ہے۔ ہم اسے قانون خداوندی کہیں گے تو قانون تو ہے، سارے ہیں ہی یہ خداوندی، نہ تو یہ آگ کا اپنا بنایا ہوا ہے نہ کسی سائنٹسٹ کا بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جب آگ کو دیکھا ہے کسی نے تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ حرارت کا قانون موجود تھا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس کا قانون جو ہے، ٹھیک، وہ قانون فطرت کہہ دیجیے، اس کو قانون خداوندی کہہ دیجیے، تو ہم یہ کہیں گے خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہو جائے گا۔ خدا اسی چیز کو یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اگر یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم یہ کر دیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اگر ایسا کرو گے تو قانون خداوندی کی روح سے ایسا ہو جائے گا۔ کہا یہ گیا ہے، دوسرا لفظ یہاں امرنا جو یہ کہا ہے اس کے یہ معنی عربی مبین سے پوچھی عربوں سے کہ کس کس انداز میں کس کس معنی میں ایک لفظ کے کس قدر معنی ان کے یہاں ہوتے تھے، ان میں سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں وہ کون سا معنی ہے جو یہاں آیا جائے گا۔ اس کے معنی ہوتے تھے کسی چیز کو اور کثرت سے کرتے چلے جائیں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ قومیں غلط نظام اختیار کرتے ہیں، مترفیہا معلوم یہاں ہے، اور اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی کمائی کے اوپر ان کا استحصال کر کے ایکسپلائٹیشن سے دوسروں کی محنت کے اوپر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا یہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی مترفین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اس معاشرے کے، اس قوم کے، اس نظام کے مجرم۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وارننگ دیے جاتے ہیں، ان سے کہہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف سے آنکھیں بند کر کے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آگے آگے بڑھنے پہ وہ مقام جب آتا ہے کہ وہ بالکل آگے تباہی پہ پہنچتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم کتنے قریب تباہی کے پہنچ رہے ہیں، کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے مومنٹم کے زور سے وہ اور زیادہ اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے امرنا کے معنی، کسی شے میں اور زیادہ کثرت تیزی سے آگے بڑھ جائے، بجائے اس کے کہ وہاں وہ یہ دیکھ کے رک جائیں کہ کس قدر تباہی آ رہی ہے۔ رک جانا کیا ہے، ایسے مقام پہ پہنچ کے تو یوں نظر آتا ہے جیسے بے بس ہو جاتی ہے وہ قوم، یعنی وہ قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہے نا کچھ تجربہ آپ کو اس کا؟ ہے نا کچھ بے بسی کا سا عالم ہو جاتا ہے قوموں کے اوپر تو دیکھنے یہ کچھ ہو رہا ہے، کسی سے بھی پوچھو کہ صاحب پھر کیا کیا جائے، وہ کہتا ہے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر نیا دن پہلے سے زیادہ ان چیزوں میں بڑا ہوا ہوتا ہے جو اس کی تباہی کا موجب بنتی ہیں۔
یہ ایک عجیب فنومینا ہے قوموں کا. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ مومنٹم ہوتا ہے اس کا، کسی چیز کو سٹارٹ جو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن جب وہ چل پڑتی ہے تو وہ خود اپنے زور جرم سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کی رفتار. یہ موٹر چلانے والے تو اس مکینک کو جانتے ہیں. پتھر لڑکائیے پہاڑ کی چوٹی سے، شروع میں آپ دیکھیں گے یوں ہی سرکتا ہوا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی خارج کی قوت اس کو زور لگا کے نیچے نہیں لا رہی ہوگی، وہ اپنے زور درو سے اور تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا. کیفیت یہ ہوتی ہے انسانی کردار کی. کوئی ایک عادت ابتدا میں آپ دیکھیے گا بڑی معمولی سی ہوتی ہے، اور وہی جب آپ کو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ خرابی کی یہ موجود ہے، چھوڑ نہیں سکتا. وہ یہ چھوڑ سکتا نہیں. کیا ہوتا ہے؟ خود ہی تو وہ ہوتا ہے. وہ اس کا اپنا زور درو اتنا ہو جاتا ہے، مومنٹم اتنا زیادہ وہ گیدر کر لیتی ہے، گین کر لیتی ہے وہ چیز، کہ اس میں بڑی شدت آ جاتی ہے. یہ جو ہے نا اپنے مومنٹم سے اتنی شدت کسی چیز کی آ جانا کہ اور تیزی سے شدت سے اکثریت کے وہی کچھ کرنے لگ جائے، یہ ہے مرنا کے بعد. قرآن نے بھوک بھی خدا کا عذاب بتایا، مفلسی کو اس نے اس کا غضب بتایا. یہ بھی اس نے کہا کہ قوموں میں افلاس اور معصومی محتاجی سے بھی نقائص اور عیوب پیدا ہوتے ہیں، جرائم پیدا ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مفلسی کے، غریبی کے، ناداری کے، بھوک کے، اس سے بھی انسان کا اخلاق بگڑتا ہے، جرائم پیدا ہوتے ہیں اس سے. لیکن جب کثرت آ جاتی ہے، دولت کی فراوانیاں آ جاتی ہیں ان چیزوں کی، اس سے بھی اخلاق بگڑتے ہیں. وہ مفلسی کی تباہیاں تو ذرا دیر میں جا کے آتی ہیں. یہ جو کثرت اور اثرات ہوتی ہے زر کی، مال و دولت کی، سامان زندگی کی، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تباہیاں آتی ہیں بڑی عالمگیر ہوتی ہیں، بڑی تیزی سے آتی ہیں. اب یہ جو چیز ہے، میں نے کہا ہے نا کہ دوسرے مقامات میں دیکھیے تو بات واضح ہوتی ہے. سوال تو یہاں یہ تھا، امرنا کے معنی ہے کہ وہ اور زیادہ ان میں مترفین میں جو عادت ہوتی ہے زیادہ دراندوزی کی، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی، زیادہ لوٹ خسوٹ کرنے کی، وہ کہتا ہے اور بڑھ جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قوم میں نیشنل ویلتھ زیادہ ہو رہی ہے، قومی دولت زیادہ ہو رہی ہے، افراد بڑا ہے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہاں صاحب کل تک یہاں جھونپڑیاں تھیں، آج دیکھیے جس جگہ جدھر نگاہ دوڑائیے محلات نظر آتے ہیں، کوٹھیاں نظر آتی ہیں. صاحب ان سڑکوں کے اوپر کبھی 15-20 سال پیشتر خال کے ہی موٹر نظر آتی تھی. آج کیفیت یہ ہے کہ صاحب سڑک کا کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بظاہر کس قدر افراد نظر آتی ہے دولت کی. قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک، بھوک بھی آزاد ہے ہمارا، لیکن 28/58 28/58 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. محتاجی اور غریبی کی سے پیدا ہونے والے عیوب تو آپ نے دیکھے. تاریخ میں دیکھیے کتنی ایسی قومیں تھیں وہ جو تباہ ہوئی اس لیے کہ ان میں اتنی کثرت سے دولت وہ آ گئی کہ دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ پانی بجائے اس کے کہ دریا کی ساحلوں میں بہہ سیلاب بن گیا. یہ دولت اور رزق کی فراوانیوں کو تو اگر اقدار خداوندی کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے پھر تو یہ حیات بخش ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو یہ کثرت وہی کثرت ہوتی ہے جب پانی کی کثرت سے سیلاب بنتا ہے. پانی سیلاب کسے کہتے ہیں؟ پانی کی کثرت ہوتی ہے نا، وہ جو بند توڑ دیتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کتنی قومیں تباہ ہوئیں بھوک کی وجہ سے نہیں، بلکہ معیشت کی جو کثرت تھی ان کے ہاں، دولت کی کثرت جو آئی اور انہوں نے ان کو پابند سواحل نہ رکھا اس دولت کو، اس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی. کیا انداز ہے، خود ان کا مساکن ہے. یہ دیکھو ان کی اجلی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کس طرح سے نوحہ کہاں ہیں، جن کی ایک ایک اینٹ کے اوپر ان کی تباہی کی داستان لکھی گئی ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئے تھے، دولت کی کثرت کی وجہ سے تباہ ہوئے.
اور یہ تو قوم کی کیفیت ہے. افراد کو آپ دیکھیے، جتنی بیماریاں دولت مندوں کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، بھوکے کو تو اتنی بیماری نہیں ہوتی. قوموں کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. اس افراد سے یہ ہلاکت ہوتی ہے. یہ اب دیکھیے دونوں کو ملا لیجئے، بات صاف ہو جاتی ہے. یہ جو ہے اردنا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاکت کریں گے، یہ وہی بات جو میں نے کہا تھا انداز وہ بتانے کا ہے کہ جب اکثریت کثرت ہو جاتی ہے، شدت اختیار کر لیتے ہیں وہ مترفین، باوجود ہے کہ ہم ان کو آگاہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ وہ پچھلی آیت میں یہ کہا تھا حتی نبعث رسولا. وہ رسول آگے کیا کرتے تھے؟ انہیں کہتے یہ تھے کہ یہ جو روش تم نے اختیار کی ہے سلب و نہب سے استحصال ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے، ایک طبقہ تمہارا اس قدر دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے. مترفین کا دم یاد رکھیے نا، دوسرے کی کمائی کی. تو وہ رسول آ کے یہ وارننگ دیتے تھے. اب دونوں کو ملا لیجیے. اس کے باوجود وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے تھے، تو کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ اس تنظیر، اس وارننگ، اس آگہی کے باوجود وہ اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے. بجھنے سے پہلے دیا جاتا تیزی سے بجھ جلتا ہے، چراغ سحری جسے آپ کہتے ہیں. اور زیادہ وہ اپنے اعتراف میں بڑھ جاتے تھے، اور زیادہ اپنے حوث زراندوزی کے اندر بڑھ جاتے تھے اس وارننگ کے باوجود. اور جب یہ ان کی عادت پھر ہو جاتی تھی تو ہمارے قانون کے مطابق وہ تباہ ہو جاتے. اب فرمائیے اس کے اندر کوئی الجھاؤ، کسی قسم کی ذہن میں کشمکش، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ اس میں آیا؟ تاریخ کی شہادت اس نے پیش کر دی. اور بڑی لمبی چوڑی تاریخیں نہیں ہیں تو آپ گبن کی دی رائز اینڈ فال آف رومن امپائر ایک پڑھ کے دیکھیے. وہ آخر میں آ کے جو کہتا ہے تو اس زمانے کی رومن امپائر کی جو کثرت ہے دولت کی اور تعیش کی، سامان کی، اعتراف کی، وہ دیکھیے کس طرح سے بیان کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک ایک سطر، ایک ایک پیرے کے بعد لکھتا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی تباہی کا موجب بنی، یہ چیزیں ان کی تباہی کا موجب بنی. ساری دنیا کی تاریخ عالم دیکھ لیجیے. ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ میں آپ دیکھیے مختلف قوموں کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے. ہر قوم کی تباہی آپ دیکھیں گے، وہ تباہی سے پہلے وہ مقام لاتے ہیں جس میں وہ سامان تعیش جو دوسروں کی محنت سے ایکسپلائٹ کر کے حاصل کیا ہوتا ہے انتہا تک پہنچا ہوتا ہے. جب وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ دریا سیلاب بن جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی تباہیاں آ جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ہے انداز قوم. رسول آتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، اس پہ بھی وہ باز نہیں آتے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ تو وہ ضد کے مارے بھی بڑھتے ہیں، وہ قرآن میں یہ بھی ہے، چڑکے بھی یہ کہتے ہیں. کچھ اس لیے بھی وہ تقریر کرتے ہیں کہ ہاں صاحب یوں ہی آ کے کہتے ہیں تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ہم نے سارے تباہی اور بربادی کے راستے بند کر دی ہیں. اور قرآن کہتا یہ ہے کہ تباہیاں پھر ان راستوں سے آتی ہیں یشعرون، جو ان کے شعور میں بھی بات نہیں ہوتی کہ تباہی آئی کہاں سے ہے. آج تک یہ برطانیہ والے بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی امپائر پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وہ پہلی جنگ کے بعد وہ تھرڈ ریٹ ہو گئی تھی، دوسری جنگ کے بعد تو اس کا شمار ہی نہیں ہو رہا زندہ قوموں کے اندر. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. میں ایسا لا یشعرون، وہ تدبر کی فصول سازی سے جو اقبال کہتا ہے وہ اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں، نہیں قائم رہ سکتے. ان کی بنیاد کے اندر ایک صورت خرابی کی ہوتی. قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کے آنے کے باوجود، آگاہ کرنے کے باوجود، وہ جو مدرسین کا طبقہ ہے بجائے اس کے کہ کھڑا ہو جائے، رک جائے، پیچھے لوٹ آئے اپنی روش میں، اور تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے. جتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ تباہی کے جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. پہاڑ کی چوٹی سے لڑکنے والے پتھر کی طرح اپنے مومنٹم سے تیزی اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے. اور اس طرح ہمارے غیر متبدل قانون کے مطابق وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. فدمرناها تدبیرا، یہ وہ ہے جیسے روڈ رولر پھر جائے کسی کے اوپر، اس قسم کی تباہیاں پھر اس قوم کے اوپر آ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے. اور وہ چیز کہ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح کے زمانے سے ہم نے اس قرآن میں داستانیں بیان کرنا شروع کی ہیں.
قوم نوح کے بعد جتنی قومیں آئیں ان کو دیکھو تم، ہر قوم کی ہلاکت، اس کا انجام، اس کی تباہی ہمارے اس دعوے کی شہادت دے گی کہ وہ قومیں غلط راستے پہ پڑی، ہماری طرف سے پیغامبر آتے رہے، انہیں وارن کرتے رہے، وہ اور آگے بڑھتی چلی اور اتنا آگے بڑھی کہ پھر ان کے اپنے بس کی بات ہی نہ رہی، نہ باغ ہاتھ میں ہے نہ پا ہے رکاب میں، یہ کیفیت پھر ہو گئی۔ تو ایسے عالم میں پھر ان کی تباہی جو تھی، وہ جو قرآن نے کہا نا فحقا علیہ القول، وہ یہ ہے القول جو ہے قرآن کریم کا، یا الوعدہ جو ہے خدا کا، ہمیشہ اس کے قانون کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا قول جو تھا پھر صادق آ گیا، ہمارے قانون کی روح سے پھر وہ اس کی مستوجب ہو گئی کہ وہ تباہ ہو جائے۔ قانون ہے یہ خدا کا، جس قانون میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ قوموں کی تباہی جو ہے بطرت معیشت، جیسا میں نے ابھی کہا ہے، اس سے تباہی زیادہ آتی ہے قوموں میں جب وہ کثرت ایکسپلائٹیشن سے حاصل کردہ دولت، افراط زر، افراط رزق، سامان زیست، سامان تعیش میں اتنی کثرت آ جاتی ہے کہ پھر اس قوم کے اس طبقے کے اندر محنت کرنے کی عادت رہتی نہیں، وہ پھر جی چراتے ہیں محنت کرنے سے، قوم ہی لوٹ کے اندر مصروف ہو جاتی ہے، لذت لینے لگ جاتی ہے، لوٹ ختم ہوتی ہے تو بھیک مانگنے لگ جاتی ہے، محنت پھر بھی نہیں کرنی۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے وہ قانون قوموں کی تباہی کا جس کے مطابق یہ ہوئی۔ دیکھو تم، اکثر کہا جاتا ہے کہ سر قرآن کریم میں انہیں انبیاء کا ذکر آ رہا ہے جو اس علاقے میں آئے جسے ہم میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، سامیون نسل کا علاقہ، یہی بابل، نینوا، فلسطین، شام، مصر، عراق، عرب، باقی ساری دنیا کے متعلق قرآن نے کچھ نہیں کہا، تو انہی میں کیا پیغمبر آتے رہے، ان کے نہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جس کی طرف ہم نے پیغمبر نہ بھیجے ہوں۔ کہا یہ ہے کہ یہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے جن سے یہ لوگ خود متعارف ہیں اور مانوس ہیں، جانتے ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی قوم کا، ہم بھی اپنے ہاں اگر سمجھائیں گے عام لوگوں کو تو دلی والوں کو کہیں گے کہ دیکھو مغلیہ دور کا کہ بادشاہوں کا کیا حال ہوا، اس قوم کا کیا کیفیت ہوئی، بڑی جلدی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ یہ اب عربوں کے ہاں یہ قرآن نازل ہوا، اگر عرب قوم جو تھی اول تو وہ قوم ہی ایسی تھی جس میں علم نہیں تھا، کچھ وہاں اگر ہوتا بھی لکھنے پڑھنے تک کا علم تو ان سے کہا اگر یہ جاتا کہ دیکھو کنفیوشس کے زمانے میں چین کی قوم کی کیا حالت ہوئی، تو اس طرح سے انگوش پر چلتا دیکھتے کہ یہ الفاظ کیا بول رہے ہیں آپ کہ یہ کنفیوژن قوم تھا اور یہ چین کی قوم کون سی تھی جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ بات ہی نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ بات تو وہ کرنی چاہیے کہ بات چلے اور دل میں اتر جائے۔ وہ جو کہتا ہے کہ جاؤ اپنی شاہراہ اعظم کے اوپر جہاں تمہارے قافلے جاتے ہیں اور راستے میں دیکھو ان بستیوں کو، وہ صبح شام ان بستیوں میں پھرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب قومیں ان بستیوں میں پھریں جن کے کھنڈرات ان کے راستے میں پڑتے ہوں، تو راستے میں پڑنے والے گاؤں، دریا، جھیلیں، درخت، کھنڈرات تھے جن میں سے کہنے ہے گے ہیں، اس کے متعلق ہر چلنے والے کو پتا ہوگا۔ اور وہ تو جاتے ہی اسی طرح پیدل تھے، قافلوں کے ذریعے سے جاتے تھے، قافلوں کے ذریعے آتے تھے، آگے پھر ان کی داستانیں سناتے تھے۔ تو ان کے متعلق ذکر آنا چاہیے تھا کہ تم نے قوم آپ کی بستیاں دیکھی، ثبوت کی، تم ان کی داستانیں بھی پڑھ چکے ہو، ان میں جتنا حصہ افسانے کا ہوتا تھا قرآن اتنے حصے کی تصحیح کر دیتا تھا، باقی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی، بلکہ اس کو بتانے کی بات صرف یہی رہتی تھی کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ تباہ برباد ہوئی، تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ وہ کیوں ہوئی برباد، یہ ہم بتاتے ہیں۔ تو جب یہ بتایا بربادی کے ان کے آثار تو ان کے سامنے تھے، جو کھنڈرات وغیرہ یا کہانیاں یا جو افسانے ان کے مشہور تھے قوم کے اندر وہ موجود تھے، کیوں کہنے والی بات تھی باقی، وہ کیوں بتاتا چلا گیا ہے۔ اور وہ تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ کو ہسٹری آف دی ورلڈ بتا رہا ہے، اس نے تو یہ بتانا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اولی مخاطب قوم جو تھی، جن اقوام، جن انبیاء، جن ممالک، جن بستیوں سے وہ پہلے سے متعارف بلکہ مانوس تھے، انہیں کی بات ان کے سامنے کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد جب یہ عالمگیر ہوگا
تو ہسٹری آف دی ورلڈ کا ایک حصہ یہ علاقہ ہو جائے گا جس سے متعلق قرآن نے یہ باتیں کہی. اب اس کے بعد ہمارا فریضہ یہ ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں جتنا حصہ یہاں کے متعلق آیا ہے وہ دیکھیں کہ قرآن کس طرح ایک ایک لفظ سے ہی کہتا ہے اس کے متعلق. عرب کے اس نزول قرآن کے زمانے میں ابھی تحقیق تاریخی بھی نہیں اتنی ہوئی تھی کہ وہ باتیں ان اقوام کی جو قرآن نے کہی ہیں وہ ان کے علم میں بھی نہیں تھی بہت سی چیزیں، اور انہی کے متعلق قرآن نے کہا ہے رسول اللہ سے کہ ہم وحی کے ذریعے تمہیں یہ باتیں بتا رہے ہیں. وہ جو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی اب اس کے بعد جو اس 1400 سال میں تاریخ کی تحقیق ہوئی ہے ایک ایک بات قرآن کی صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. زمین کے نیچے دبے ہوئے کھنڈرات بھی جو ہیں حفریات جن کو کہتے ہیں آرکیالوجی کی روح سے وہ کھدائیاں ہونے کے بعد ان کے اندر سے جو ٹیبلٹس نکلی ہیں تو وہ قرآن کی آیات کی شہادت دیتی ہیں صاحب جو اس وقت کسی کے سامنے نہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک بات ہے تمہارے علم میں یہ بات نہیں، اس رسول کے بھی علم میں بات نہیں ہو سکتی تھی، ہم نے یہ بات وحی کے ذریعے سے بتائی ہے. اور جب ہماری ان نشانیوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھیں گے تو تم دیکھو گے ہر اٹھنے والا پردہ پکار کر کہے گا کہ انہ الحق، قرآن نے جو کہا تھا واقعی ایک حقیقت. کوئی شخص بھی 1400 سال پہلے یہ کہہ سکتا تھا جب قرآن نے کہا ہے اس فرعون سے کہ تو ڈوب کے مر گیا اس سمندر کے اندر، لیکن ہم نے تیری لاش کو محفوظ رکھا کہ آنے والوں کے لیے وہ آیا عبرت بنے. دنیا میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا اس زمانے میں صاحب کہ وہ محفوظ رکھی ہوئی. یہ تو ہمارے اس صدی کی ابتدا کی بات ہے کہ وہاں کی ممیز جو تھی وہ سامنے آئی، اب ان کے متعلق تحقیق ہوئی، اس تحقیق کے بعد اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے. فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے کی تحقیق کے بعد جو تھا یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ میں نہیں. انہوں نے یہ متعین کیا ہے کہ یہ اس کا لاشا ہے کہ جو غرق ہو کے مرا تھا. غرق ہو کے مرنے کے آثار موجود ہیں اس کے چہرے کے اوپر، کچھ مچھلیوں نے کچھ جانوروں کو بڑا حصہ کچھ کاٹا نہیں ہوا ہے اس کے لیے، حالانکہ وہ شہنشاہ تھا. وہ ممی موجود ہے، تاریخ موجود ہے. میں تو یہ مثال کے طور پہ ایک بات کہی ہے کہ قرآن کریم نے انہی اقوام یا انہی انبیاء کا ذکر کیوں کیا ہے جو وہاں پیدا ہوئے تھے. اس لیے نہیں کہ باقی اقوام میں انبیاء گزرے نہیں تھے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ انہیں یہ بتائے کہ جو قومیں اس قسم کی روش اختیار کریں گی ان کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو وہ یہ بات انہی قوموں کی نسبت سمجھ سکتی تھی جن سے وہ واقف تھے، جن کی کہانیاں ان کے اندر تھیں، جن کے کھنڈرات وہ روزمرہ دیکھتے تھے. اس لیے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ صاحب عاد قوم کون سی تھی اور ثمود کون سی قوم تھی. اس جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اب اس کا اطلاق، اس کی اپلیکیشن آپ کیا آتے چلے جائیے دنیا کی تاریخ پہ. جو کلیے اس نے بیان کیے ہیں ساری دنیا کی تاریخ کو بتائے. قوم ثمود کے متعلق اگر اس نے کہا ہے کہ جب وہ انتہا تک پہنچ کے ایکسپلائٹیشن میں تو یوں تباہی ہوئی، گبن روما کے متعلق یہی بات بتا رہا ہے. ایران کی ہسٹری کے متعلق یہی کہا جائے گا. بازنطینی کا تو میں نے کہا ہی ہے کہ روم کی ہسٹری کے متعلق بھی یہ کہے گا، یونان کی ہسٹری کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا. کام حلقنا من القرون من بعد نوح، ان سے کہا دیکھو نوح اور اس کے بعد کی قومیں جو تھیں وہ کس طرح سے ہلاک ہوئی ہیں. یہ جو پہلا کلیہ بیان کیا ہے، پہلی آیت میں کہا کہ رسول آ کے آگاہ کرتے تھے، درمیان میں کہا کہ پھر یہ قانون تھا، قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی، تباہ ہوئے، اور ان سے کہا کہ دیکھو قوم نوح اور ان کے بعد کی قومیں جو ہیں ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، ان میں سے ایک ایک اس قانون کے تحت تباہ ہوئی تھی. اور آگے بات بتا دی تھی کیوں تباہ ہوئی تھی. وہ اردنا اور نہلک جو کہا تھا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم تباہ کرتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. بات صاف ہو گئی. بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، یہ خدا یوں ہی نہیں تباہ کر دیتا
وہ تو کوئی برابر کی ٹکر کا ہو تو اس کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ صاحب یہ میرے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، کل کو مجھے دبا نہ لے کہیں. یہ نہیں کہ اس میں کوئی جرم ہوتا ہے، اپنی عبادت کے لیے قومیں دوسری قوموں کمزور قوموں کو دبا لیتی ہیں. برابر کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یوں ہی ٹکر لے لیتی ہیں. یہ جو بگ پاور آپس میں کر رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی پاور کو کسی خاص طور پہ کوئی چڑ یا ضد ہے یا ان کے خلاف کوئی ان کو شکایت ہے. نہیں، یہ چیز کہ یہ برابر کے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دن ہمیں تباہ کر دیں گے. عزیزان من قرآن کا ایک لفظ ہے عبادت ہی. یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایک مقابل کا خدا تھا، اس سے ہم نے ٹکر لینی تھی کہ کل کو بڑھ کے کہیں ہماری خدائی نہ چھین لے. یہ تو سارے کے سارے ہمارے بندے تھے. ان سے ڈر کے ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کہ کہیں کل کو یہ ہمارے مقابل میں آ کے ہمارا ہی گلا نہ دبا دے. یہ سوال ہی نہیں تھا. کفا بربے کا بے ذنوب عباد ہی خبیرم بصیرہ. یہ جو ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ کر رہے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہا کہ یہ خدا کیسے یہ کہہ دیتا تھا. کہا وہ اس طرح سے کہہ دیتا تھا کہ اس کا اپنے بندوں کے اعمال کے نتائج سے باخبر ہونا. باخبر ہی نہیں، خبیر تو خبر والا ہوتا ہے، بصیر آنکھوں سے دیکھ. وہ یہ دیکھ رہا تھا تو کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ یہ جہنم میں گر رہا ہے وہ کہہ دے گا یا نہیں کہ یہ ہو گیا تباہ. کفا اتنا ہی کافی تھا ہمارے لیے. تو کوئی نہ کمیشن مقرر کرنے کی ضرورت تھی، نہ کمیٹی بٹھانے کی، نہ تحقیقات کرنے کی. کفا کس چیز سے باخبر. میں نے کہا نا عزیزان من، ایک لفظ قرآن کا جو ہے اس پہ کھڑے ہونا چاہیے. ذنوب عبادت کیا بات عام معنی ہوتی ہے. یہ کسی مویشی کی دم پیچھے جو ہے اسے یہ کہا جاتا ہے. یہ کہیں گے کہ صاحب اس کو یہ معنی اس سے کیا یہ اور وہ کیا ہوتی. جو چیز کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو ایسے چپک کے کہ جہاں جائے وہ ساتھ چلی جا رہی اور ہو وہ پیچھے. کون سی یہ تھا ہو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہو وہ پیچھے ہو ایسے کہ جہاں جائے وہ ساتھ چھوڑے لے. بات قرآن نے کیا کہی. ہر عمل پہلے سرزد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اس سے بعد میں پیچھے آتا ہے. ما قدمت لغد اس نے کہا ہے اعمال کے نتائج کہ بابا آج کھڑے ہو کے سوچو کہ تم نے کل جو چڑھنے والا سورج ہے اس کے لیے کیا کیا ہوا ہے. کل اپنا جو تمہارا آنے والا ہے آج یہ بات سوچو کہ آج تم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. یعنی وہ فیوچر بتا رہا ہے نا یہ کہ جو تمہارا آج امروز ہے. یہ پریزنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، بڑی خوشحالی میں گزر رہا ہے، بڑے مزے میں آ رہا ٹھیک ہے. دیکھو یہ کہ یہ جو آج کر رہے ہو اس کے پیچھے جو چلا آ رہا ہے کچھ وہ کیا ہے. یعنی اس عمل کا نتیجہ جو ہے یہ کانسیکوینس ہمیشہ بعد اس کے آتا ہے. یہ جو بعد میں آنے والی چیز ہے ہو وہ پیچھے لگی ہو اور وہ ہو اس طرح سے کہ کہیں وہ کٹ کے گرے نہیں، چپکی ہوئی ہے ساتھ. اب چلا جائے گا جہاں جی چاہے یہ جاؤ تو کہاں جاتے ہو وہ تو چپک رہی ہے تمہاری چیز. اس اعتبار سے وہ اعمال کے نتائج کو یا ان گناہ جیتوں ہم بڑھنا گنا کر دیتے ہیں. انسان کے یہ تباہ کن اعمال جن کا نتیجہ بعد میں برآمد ہونا ہو اور وہ ہوں ایسے کہ یہ جہاں جائے چپکا ہوا پیچھے جائے اس سے چھوڑے نہیں کسی طرح سے، اسے وہ غم کہتے تھے. قرآن نے ذنوب عباد دیا. فرق یہ تھا کہ وہ ان کے سینوں کو دیکھتے تھے صرف اور ہم اس غم کو دیکھتے تھے جو پیچھے لگی ہوئی ہے. پھر اس نے کیا کرتا ہے انہیں نظر نہیں آتی تھی کہ وہ پیچھے لگی ہوئی تھی. انہیں تو صرف اعمال نظر آتے ہیں. بڑی دولت ہے، بڑی کثرت ہے، ویلتھ آف دی نیشن ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے قوم، صاحب بڑے خوشحال ہیں صاحب. دیکھیے ایک ایک نیو ٹاؤن جو بتایا گیا یہ بستی بسی ہوئی ہے صاحب. یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھتے تھے اور خدا دیکھ رہا تھا کہ پیچھے پیچھے کیا چلا آ رہا ہے. یہ نہیں اسے دیکھ رہے تھے، رسول بھیجتے تھے ان کی آگاہی ان کو کر دیں، وارننگ دے دیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے تھے. خدا لذنوب عباد ہی خبیر بصیر. وہ اس کو باخبر نہیں تھا، دیکھ رہا تھا. سامنے سے آنے والے کی نگاہ اس جانور یا مواشی کے ماتھے پہ سر پہ اگلے حصے پہ ہوتی ہے.
وہ جو پیچھے چپکا ہوا ہوتا ہے وہ اسے نہیں دیکھ رہا. کفا کیا ہمارے لیے یا کسی کانسیکوینس کو بتانے والے کے لیے اگر وہ باخبر ہے کہ پیچھے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا جو یہ کر رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو تعجب کی بات کیا ہے اگر یہ ہم نے پہلے سے کہہ دیا کہ بطرت معیشت کثرت دولت جب پانی کناروں سے اچھل کے باہر آ جایا کرتا ہے تو سیلاب بنتا ہے، اور یاد رکھو سیلاب تباہ کر دیا کرتا ہے. تمہاری نگاہ صرف اس دریا پہ تھی، ہماری نگاہ ان ساحلوں کے اوپر تھی جو ٹوٹ جایا کرتے ہیں ساحل. کیا ہمارے لیے یہ بات کہ ہم باخبر تھے اس سے اور ہم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ایسا ہو رہا ہے، کافی نہیں تھی جو ہم کہہ دیں کہ یہ سیلاب بنے گا تمہاری بستیوں کو دبو کے رکھ دے گا، بند بنا لو ان سے کر لو ابھی وقت ہے. جنوب عباد کثیر کثیر. سوال یہ پیدا ہوا یہ ٹھیک ہے آپ تباہیاں کہہ رہے ہیں تو یہ قومیں جتنی فسق و فجور میں مبتلا ہیں، خلاف ورزیاں کرتی ہیں، جرائم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دولت، عزت، ثروت، قوت اتنی فراواں حاصل ہوئی چلی جا رہی ہے. یہ دیانتداری، امانتداری سے، سچائی سے، صدق سے یہ کام کرنے والے وہ تو پٹتے ہی رہتے ہیں سارے، وہ تو مصیبت میں زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ان کو ہی کچھ کیوں ملتا چلا جاتا ہے؟ یہاں نیچرلی کچھ سوال پیدا. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے احکام کی اس قدر یہ نافرمان برداری کرتے ہیں جیسا کہا جاتا ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ صاحب کتنا بنتے جاتے ہیں. یہ سب کچھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے قرآن کا انداز جو ہے، یہ سوال ہمارے دل میں یہ پیدا ہوگا، خدا کے دل میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کو دینے والا ہے. ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہونے والا ہے وہ اس کو اینٹیسپیٹ کرنا نہیں کہتے، بصیر ہے وہ تو جانتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم تو دل میں چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہوتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ یہ کہنے کے اوپر سطح بھی نگاہوں کے اوپر کیا سوال پیدا ہوگا دل میں، کیا اعتراض ہے کہ پھر یہ دولت اتنی کیوں ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اس کی بھی وجہ ہے. یہ بھی کوئی خلاف قانون نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا کہ ہم بے خبر ہیں، ہمارے الرغم ہم تو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پنپتے چلے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ بھی قانون کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی قانون ہی کے ذریعے ہوتا ہے. اور قانون کیا ہے؟ یہ ہیں وہ مقامات عزیزان من جب سے پہلے بھی یہ آیتیں آئی ہیں جہاں قرآن کی عظمت ابھر کر نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. مذہب کی دنیا کے اندر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں آپ کو ملیں، یہ قرآن ہی کے اندر آپ کو ملیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ قانون بھی ہمارے ان کے دو شکیں ہیں قانون کے. ایک قانون ہے لاز آف نیچر جس سے آپ کہتے ہیں، قانون طبعی جو ہے فزیکل لاز نیچر کے جو ہیں، زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت، اس میں محنت تاکہ وقت کے اوپر فصل بوئی جائے، اچھا دانہ ڈالا جائے، پانی وقت پہ دیا جائے، حفاظت اس کی جائے، سورج کی حرارت پہنچے، یہ ساری چیزیں محنت کرتا چلا جائے کسان، ان قوانین کے تابع کرتا چلا جائے گا، فصل اگے گی. ایک ایک دانہ بقول اس کے محاورے کے ساتھ 100 دانہ دے گا، روٹیاں بھریں گی. اس میں مومن اور کافر کا کوئی سوال نہیں ہے. کوئی انسان بھی جو یہ کرے گا اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اپنے آپ کو خدا کا مقرر کہنے والا ذمہ دار جو ہے، کاشتکار جو ہے، گھر میں بیٹھا ہوا اگر وہ سارا دن تسبیح کرتا رہے گا، مصلی بٹھا کے نمازیں پڑھتا رہے گا، اپنے کھیت میں نہیں جائے گا، فصل نہیں بوئے گا، یہ سارا کچھ جو وہ کر رہا ہے قانون طبعی اپنے رخ کو چھوڑ کے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہی نہیں تحویلا ہے کی طرف نہیں آ جائے گا کہ کوئی بات نہیں اگر اس نے حال نہیں چلایا، فصل بوئی نہیں ہے، وہاں زمین راسی چھوڑ دی ہے تو یہ اللہ کا نام لیتا رہا ہے، اللہ کرتا رہا ہے، اس کو حور رازق بھی کہتا چلا آ رہا ہے، صبح سے شام تک اللہ کا نام لیتا چلا آ رہا ہے. تو اس لیے وہ اللہ اس کے گھر میں لوگ نہیں دے گا جب فصل کٹے گی تو وہ ہمارا بندہ تھا، اس سے تو یہ بہتر تھا وہ کافر بےمان نہیں میں کہوں گا یہاں کہ جو خدا کا نام نہیں لیتا تھا، منکر تھا خدا کا، ہے نا. مطلب کے معیار کے اوپر یہ چیز آتی تو کہتا یہ سوال نہیں ہمارے، یہ صبح سے شام تک ہمارا نام لیتا تھا.
یہ صرف نام لینے والے کی بنا پہ اگر یہ صورت ہوتی تو یہ جو بھیک منگا ہے جتنا اللہ کا نام یہ بھکاری فقیر لیتا ہے یہ کوئی دنیا میں ایسا صاحب بھی نہیں دیتا. صبح اٹھتے ہی دے جا اللہ کے نام پہ، دے جا اللہ کے نام پہ، دے جا اللہ کے نام پہ، یا اللہ دے، یا اللہ دے، یا اللہ کرتا رہتا ہے نا. اتنی لمبی تصویر تو کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی نہیں پھیرتا جتنی تصویر یہ پھیرتا ہے سارا دن. صبح سے شام تک ملتی ہے بھیک، وہ بھی کسی کے دل میں جذبہ رحم کا آ جائے. اس کے مقابلے میں جو صبح اٹھ کے وہ ہاتھ دھو کے کام پہ چلا جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے، وہ شور ہوتا ہے کہ رات کو اس کو یہ ملے گا. جو کسان اس کے الر رغم جا کے اپنی فصل بوتا ہے اس کو یہ سارا کچھ ملتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ خدا یہ کہے کہ یہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں، اس کی کھیتی میں کیوں لانے پیدا ہو. تو یہ بات نہیں، یہ قانون کبھی ہے. اس میں جو انسان جب کو کرے گا اس کو یہ مل جائے گا. مومن اور کافر کا سوال نہیں، یہ سوال آگے جا کے آتا ہے. چاہیے صاحب بہرحال میں نے بھی اپنی استعداد کے مطابق تقابلی مطالعہ ساری دنیا کے مضمون کو کیا ہے. ساری دنیا کے قریب مذاہب کی جو کتابیں ہاتھ آ سکی ہیں میری وہ ساری پڑھ ڈالی ہیں. مذہب کی دنیا میں آپ کو یہ چیز کہیں ملے گی کہ یہاں ہم امتیاز نہیں کیا کرتے کسی کی محنت کی. یہاں کافر اور مومن کا سوال نہیں، یہاں خدا کو نہ ماننے والے اور ماننے والے کا سوال نہیں ہے. ہمارے نہ ماننے والا اگر ان قوانین کے اتباع میں یہ کچھ کرے گا ہم اس کو بھی دیں گے. صاحب ماننے والا ہمارا اگر ان کو یہ نہیں کرے گا تو اسے نہیں دیں گے. ہم کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ بات، یہ قرآن ہی کہاں ملے گی. اور ہے نا جی تو لگتی ہوئی بات ہے نا مشاہدہ اس کی تائید کر رہا ہے نا. یہ واقع کہا کہ یہ جو سوال تمہارے دل میں پیدا ہوا کہ یہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، اس کے قوانین کو نہیں مانتے تھے، اس کے اخبار کی پامالی کرتے تھے، اس کی اصول سیکھنی کرتے تھے، یہ قومیں جو یہاں تباہ ہوئی. معیشت وہ کیوں بڑھتی گئی، ان کی دولت کیوں اتنی ملتی چلی گئی، یہ کیا بات ہوئی ان کے ساتھ. کہا اس کی تو وجہ یہی بظاہر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ربط مدد نہیں آ رہا. آپ نے ہم رسول بھیجتے ہیں ہاتھ بستی میں علاقے سے پہلے، پھر ارادہ کرتے ہیں ارادہ کا وہ ان ترجموں کے روح سے تو یہ کچھ کر دیتے ہیں. مترفین کی قوم نوح کو دیکھو کیا ہو آگے یہ آگے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. ہمارا قانون فطرت یہ ہے کہ جو بھی طبی قوانین کے تابع امیڈیٹ گین چاہتا ہے دینا، اپنی محنت کا ماحصل سامنے اپنا دیکھنا چاہتا ہے، ہم دیتے ہیں اس کو اس کے مطابق. ہماری مشیت یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے. وہ تو کہا تھا نا جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں. دیکھا قانون فطرت کو کیسے ارادے سے مطلب ہمارا قانون مشیت یہ ہے. قانون مشیت جب قرآن کہتا ہے تو یاد رکھیے اس میں قانون فطرت اور وحی کے ذریعے سے جو اقدار ملی ہیں خدا کی، یہ دوسرا قانون ہے خدا کا. یہ فطرت میں آپ کو نہیں ملے گا. قانون فطرت لا آف دی نیچر، وہاں یہی صورت ہے کہ جو شیر کی سی قوت رکھتا ہے وہ بکری کو پھاڑ دیتا ہے. یہ ایک دوسرا سیٹ آف لاز ہے، دوسرا ضابطہ قوانین ہے جو انسانوں کی دنیا کے اندر نافذ العمل ہونا ہے، اور اسے کہتے ہیں وحی کی روح سے ملی ہوئی اقدار. فطرت کے قوانین وہاں ہیں. جو بھی وہ کہتا ہے کہ جو یہ امیڈیٹ گین چاہتا ہے فوراً یہ چیز حاصل ہو جائے ہم اسے یہ دیتے ہیں. اجلنا لہو فیہا لفظی ہے من یرید العاجلہ اجلنا لہو. جو جتنی تیزی سے محنت کرتا ہے اور وہ لینا چاہتا ہے اس کے مطابق اتنی تیزی سے ہم اس کو وہ دیتے ہیں. لیکن ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، یہ تو امیڈیٹ گین حاصل ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ جو جسے خدا ماننا آپ کہتے ہیں وہ ہماری بتائی ہوئی اقدار کے مطابق اس دولت کو جو یوں حاصل ہوئی ہے وہ اسے استعمال نہیں کرتا، ان سے سرکشی برتتا ہے، یہاں ہمارے ارادے اور ہماری مشیت کے مطابق نہیں چلتا ہے، یہاں وہ اپنا ارادہ اور اپنی مشیت برتتا ہے، اپنے قوانین برتتا ہے، اپنا مفاد صرف دیکھتا ہے، تو پھر
اس کا نتیجہ تباہی کا وہ جہنم ہوتا ہے کہ جس میں جب وہ جاتا ہے تو جہنم کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر اس کی ساری دنیا میں دھتکارا ہوا کوئی پاس نہیں پھٹکنے دیتا جہنم تباہ شدہ قوموں کے لیے جہنم یہ ہے عزیزاں نمان دنیا میں کوئی اس قوم کی عزت نہیں کرتا واہ ماندہ دھتکارا ہوا نادم پھٹکارا ہوا ہر طرف سے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن کیا بات ہے کیا کیا شرطیں لگائی چلی جا رہی ہیں اور جو اس کے مقابلے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کچھ ملنا چاہیے لیکن اس کے بعد وہ جو غم والی بات پیچھے آ رہی ہے جس کو اب آخرت کہا یہاں آ کے لفظ مستقبل کو بھی سامنے رکھتا ہے وہ کہ دولت تو حاصل ہوئی اس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد کا انجام کیا ہوا کرتا ہے اگر یہ سرکشی اختیار کر لی اس کے اندر تو اس کا انجام تباہی ہوا کرتا ہے اگر انہیں اس دولت جو حاصل ہوئی ہے اسے نظام خداوندی کے تابع استعمال کیا گیا تو اس کی خوشگواریاں جنت ابدی کی ہیں جس کی بہاروں پر خزاں نہیں کبھی آیا کرتا جو اراد الاخرہ اس کے ساتھ جو چاہتا ہے آخرت کا ارادہ بھی مستقبل کا بھی وہ آخرت صرف مرنے کے بعد کی نہیں ہے وہ آخرت پر حق ہے کیونکہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی لیکن جب اس نے یہ کہا تھا کہ سوچو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ کل قوموں کا فرد کا کل آج دوسرا سانس اس کا کل ہے قوموں کا کل ان کا یہاں کا فیوچر کل ہے انسانوں کا کل مرنے کے بعد کی زندگی بھی کل ہے اس کی یہ سارا فیوچر ہے اس کا اس سب کے لیے آخرت کا لگ جاتا ہے قرآن میں جو یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کی بھی نگاہ اس سے ہو تو وہ یہ جو دولت حاصل شدہ ہوتی ہے قانون فطرت کے مطابق حاصل ہوگی قانون فطرت کے مطابق یاد رکھیے جو ان قوانین کا اتباع نہیں کرے گا اسے تو حاصل ہی نہیں ہوگی حاصل ہوگی ان کے مطابق اب بات آئے گی کہ حاصل شدہ دولت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہاں مومن اور کافر کا فرق آ گیا لیمان کا اراد الاخرہ مستقبل کے لیے چاہتا ہے کہ وہ بھی سنورے تو سنورے کس طرح سے پھر بیٹھ جائے پھر تصویر دے کے سعالہا سعیہا جس قسم کی کوشش ضروری ہے اس کے لیے وہ کوشش کرے کوشش یہاں بھی شرط ہوگی وَهُوَ مُؤْمِنٌ اب یہاں فرق آیا وہ کافر تھا یہ مومن ہے خدا کے اقدار کی صداقتوں کو مانتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا یہ وہ ہے کہ جن کی کوششیں بھرپور نتائج برآمد کرتی ہیں اجلنا قریبی مفاد بھی حاصل ہوتے ہیں آخرت مستقبل بھی سنورتا ہے ان کا یہ دوسری کیٹیگری ہے اب یہ جتنا بھی اس کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے یہ اسی ایک آیت کی بات نہیں ہے 20 آیات ہیں قرآن کریم کی جن میں یہی چیز اس نے بار بار دوہرا کر کہی ہے دو کیٹیگریز انسانوں جو صرف اسی دنیا کا گین چاہتا ہے فطرت کے قوانین کے مطابق اقدار خداوندی کو سامنے نہیں رکھ وہ یہاں کی سب چیزیں اس کو مل جاتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا 2/200 جو اپنے سامنے زندگی کا مقصد یہ رکھتا ہے کہ بس اس دنیا کی جو کچھ یہ دولت مال افراد رزق یہی حاصل ہو مجھے بس اس سے زیادہ وہ نہ مانتا ہے نہ اس سے زیادہ کی فکر کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں آگے بات کہ ہم دیتے ہیں اس کو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مستقبل میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہاں جو کہا تھا من اراد الاخرۃ یہاں اس نے وضاحت سے نہیں کہا تھا کہ مستقبل کا مانگنے والوں کا یہ حال یا جو پریزنٹ ہے ان کا مفاد عاجلہ بھی ان کو اسی طرح سے مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفاد آخرت میں ملتے ہیں یہاں کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دوسرا کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو یہ چاہتے ہیں یہاں بھی یہ سب خوشگواریاں حاصل ہوں اور مستقبل کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تباہیوں سے بچیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی محنتوں کا بھرپور نتیجہ اس کے مطابق ملتا ہے. یہ دنیا بھی خوشگوار اور مستقبل اور آخرت بھی ان کی شاداب اور پائیدار. 3 کیٹیگری ہو گئی صاحب قرآن کریم نے جو بنا دی. ایک تو ان کی کیٹیگری ہو گئی کہ جو صرف قانون طبی کے تابع یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان کو صرف میں ڈالا جائے. اس میں ایمان و کفر کا کوئی سوال نہیں. وہ جیسے ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں یورپ کی اقوام یا اور دوسری اقوام کے جو ان چیزوں کو نہیں مانتی، دولت قوت میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک کیٹیگری ان کی یہ ہو گئی. انہی کے متعلق یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ آپ دیکھیے نا اقوام مغرب صاحب انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، کتنی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے بھی قوانین فطرت کا اتباع نہیں کیا تھا، یہی چند صدیوں پہلے کی بات ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مفلس ترین، غریب ترین، تباہیوں والا وہ علاقہ ہوتا تھا یورپ. جب انہوں نے یہ قوانین فطرت جو ہیں پہلے انہیں معلوم کیا، پھر ان کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، اور قرآن نے تو پہلے بنیادی شرط یہ قرار دی ہے آدمی کے لیے بات کہی ہے، صرف مومن کے لیے نہیں، کہ مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے یہ کائنات کی ساری قوتوں کو. جب انہوں نے ان قوتوں کو مسخر کیا ہے، یہ سارے مفاد عاجلہ ان کو حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری کیٹیگری، لیکن مستقبل ان کا کتنا تاریخ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر تو کسی دنیا کا مستقبل ان کاموں کا دیکھتے چلے جائیں گے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ 2 جنگوں سے پہلے کی حالت لیجیے، ان میں سے بعض اقوام کی جو کیفیت ان کی تھی، اور اس کے بعد دیکھیے آج ان کا کیا حشر ہو رہا ہے ان اقوام کا. یہی نظر آ رہا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے. پہلی کیٹیگری، یہ سارا کچھ یہاں کا حاصل ہو جائے، مستقبل جو ہے یہ تباہ. دوسری کیٹیگری کہ یہ سارا کچھ حاصل ہو جائے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے اور قوانین خداوندی جو اقدار خداوندی کہلاتی ہیں، جو وحی کے ذریعے ملی ہوئی ہیں قرآن کریم میں، ان کے مطابق ان کو صرف کرے، حال بھی ان کا خوشگوار، مستقبل بھی ان کا خوشگوار. اور تیسری کیٹیگری ان کی کہ جو نہ قوانین فطرت کے مطابق ان قوتوں کو مسخر کرے، ان کے مطابق کام کرے، اور جب وہ ان کو حاصل ہی نہ کریں گے ان چیزوں کو، تو ان کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ تو انہی سے محروم رہ جائے. یہ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے مذہب پرست قوانین، جو یا اللہ دے دے، مولا دے جا، دے اللہ، وہ رازق ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تسمیاں پھر رہی ہیں، قوانین فطرت کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، کہیں سے نہیں ملتا. یہ جو بظاہر آپ کو بڑے بڑے متوکل اللہ نظر آتے ہیں نا، خدا پہ توکل کیے ہوئے دیتا ہے صاحب، اگر صاحبان جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جو ان کے عقیدت مند جا جا کے دیتے ہیں، ذرا ان کا راستہ بند کیا دیجیے، ان کو پوچھیے پھر کہ صاحب لنگر تو ایک طرف رہا، گھر کے لیے بھی روٹی ملتی ہے کہیں؟ سوال ہی نہیں. فطرت کے قوانین کو نظر انداز کر کے فطرت کے محاصل کو حاصل کرنے کی توقع کرنا، یہ خود خلاف فطرت اور خلاف حکم خداوندی ہے. دوسرے کمائیں اور لا کے عقیدت بندی سے دیتے جائیں اور کہنا کہیں یہ کہ صاحب دیکھیے نا، ٹھیک ہے، کوئی محنت نہیں کرتے، کہیں مزدوری نہیں کرتے، آپ دیکھیے کہ کتنا لنگر چل رہا ہے، چل کہاں سے رہا ہے؟ چپر پھاڑ کے کہیں سے نہیں ہے. یہ ہے تیسری کیٹیگری ان کا، جس میں یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ وہ ہیں خسر دنیا والآخرہ، جن کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ. اور اس نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس یہاں کا اندھا جو ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہے. تو 3 چیزیں آ گئی. ایک قومیں وہ کہ جن کی یہ دنیا تو درخشندہ ہوگی اور ان کی آخرت جو ہے وہ تاریک رہے گی. دوسری وہ کہ جن کی یہ دنیا بھی درخشندہ، آخرت بھی درخشندہ، یہ ہے جو مومن کی جماعت کہلائے.
اور تیسری کیٹیگری جن کی یہ دنیاوی تاریخ اور آخرت بھی تاریخ یہ مذہب پرست اقوام ہوتی ہے جن کی کہتے ہیں. تینوں کیٹیگریز قرآن نے بتائی. اب پھر آ جائیے نہیں آیات کی طرف. یہاں اس نے کہا ہے کہ جو مفاد عادلہ مانگتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. مومن ہو کافر ہو. سنیے عزیزان ایمان، اس انداز میں قرآن یہ بات کہتا ہے، اور یہ خدا ہونا زیری سے دیتا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے ذہن کی تنگ نظری ہے کہ یہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو مجھے خدا کو گالیاں دیتا ہے وہ پھر بھی وہ دیے چلا جا رہا ہے. یہ کیا بات کہتا کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک. یہ جو سامان نشو و نما سامان زندگی تھا، یہ جو ہم نے زمین میں خزانے رکھ دیے، سورج بنا دیا، ہوائیں بنا دی، پانی بنا دیا، انہیں سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے نا. سوال ہے تو دوسری چیز ہے انسان صرف محنت کرتا ہے. یہ سارے کا سارا ہم نے جو دیا ہے اس کو عطائے رب کہتا ہے. کہتا تم نے مومن اور کافر کی تفریق پیدا کی. ہم نے تو یہ ساری بخشیش کی چیزیں اس زمانے میں پیدا کی تھی جب مومن و کافر کو ایک طرف رہا، کوئی انسان بھی ابھی نہیں پیدا کیا تھا. ہم نے تو یہ ہم اس کو بعد میں لائے ہیں. یہ سامان ہم نے پہلے سے بھیج دیا تھا اس کے لیے. کیا بات ہے عطائے رب. اس کے بعد یہ مخلوق پیدا کی ہم نے یہاں، اس کے لیے پہلے سے انتظام پیدا کیا. بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، سامان رزق اس کی ماں کے رزق کے چشموں میں اس سے پہلے پیدا ہونا چاہیے. پہلی سانس کے بعد بچے کو جب یہ پہلی طلب ہوتی ہے، پتہ نہیں صاحب ہم تو انگوش بدلنا ہے فطرت کے قانون کے اوپر، رحم مادر میں اس بچے کو کیسے سامان رزق مل رہا ہوتا ہے. ساری نشو و نما اس کی یہ فزیکل جو عناصر ہوتے ہیں نا، یہ گوشت، پوست، ہڈیاں، کیلشیم، گندم، جو بھی باہر میں بچے یا انسان کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس بچے کے اندر. اسی سے تو وہ بچہ نشو و نما پا رہا ہوتا ہے. اور وہ اس قدر وہ سیلڈ ہوتا ہے جو قرآن نے کہا 3 تہوں کے اندر ہے. سانس لے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے. اب تو اس دل کے دھڑکنے کی آواز کمرے میں آ جاتی ہے. وہ جو ان کے ہاں نئے آلات آئے ہیں بچے کو دیکھنے کی، سانس کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، نشو و نما آ رہا ہوتا ہے. ہر چیز اس کی کیا وہ قانون ہے. لیکن جو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے جہاں اس نے یہ قوانین فطرت مقرر کیے ہیں، پہلے ہی سانس کے بعد پہلی چیز تو اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے جو اس ہوا سے اس نے لینی ہوتی ہے. یعنی وہاں پوچھیے تو صحیح یہ آکسیجن کہاں سے مل رہی ہوتی ہے. سانس آکسیجن اگر 2 سانس میں آپ کو نہ ملے تو موت کیا ہو جاتی ہے. وہ تو مہینوں سانس لے رہا ہوتا تھا. باہر آنے کے بعد جب بچے بعض اوقات پیدا ہونے کے بعد ایک سانس لی، دوسرے میں ہوا کیا ہوا صاحب، اور ہاتھ فیل ہو گیا، دل بند ہو گیا، کیا ہوا جی آکسیجن نہیں ملے. اب آکسیجن اس کو فطرت کے قانون کے مطابق ملے گی. وہ طریق جیسا فطرت نے اپنے بند کر دیا، یہاں آیا وہ. اور اس کے بعد پہلی بھوک جو لگی ادھر اس نے پہلے سامان پیدا کر دی. یہ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ اب تو نے وہاں سے اپنا رزق حاصل کرنا ہے جس کا تصور رحم کے اندر اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا. جو اس نے کہا ہے کہ ہم خالق ہی نہیں ہم رازق بھی ہیں، اور کہا کہ خدا ہونا سجدہ ہی اس کو ہے کہ پیدا کرے تو پیدا کرنے سے پہلے سامان رزق دے، ورنہ پیدا کر دیا جائے اور سامان رزق جو ہے وہ نہ دیا جائے. اس کو کہنے لگا کہ یہ تخلیق ہے، یہ تو ضرور ہوا پہ آکسیجن پہ دار و مدار ہو زندگی کا، اور آکسیجن اس فضا کے اندر دینا جائے اور انسانوں کو پیدا کر دیتا. پہلی مانگ اس کی جو ہے فطرت کے قانون کے مطابق. اور ابھی تو بچہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تو سوال ہی نہیں تھا. یہاں تو پھر بھی بہرحال ہم نے ہی اذان دی تھی، وہاں تو اذان بھی ابھی نہیں دی ہوئی ہوتی. وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو یہاں کہتے ہو، ہم نے کوئی انسان بھی پیدا ابھی نہیں کیا تھا کہ انسان کے لیے سامان رزق پہلے بھیجا تھا. من عطاء ربک. کہا کیا خیال ہے ایسے خدا کو تم رازق اور رب کہو گے کہ عطا تو اس طرح سے ہوتے بخشیش کے طور کے اوپر پہلے سے پیدا کی ہوئی بلا مزد و معاوضہ یہ پیدا کرے، اور اس کے بعد پھر یہ بند لگا دو اس کے سامنے کہ نہیں بھائی جو ہمیں مانے گا
اس کو تو ملے گا، جو نہیں ہمیں مانے گا اس کو ہم کیوں دیں گے؟ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، جو نہیں مانتا اس کسی کو اس کو کچھ نہیں ملے. پتا یہ ہونا چاہیے نا، یہ ہونا چاہیے. تو کہیے جو رحم کے اندر بچہ تھا اس کے متعلق فرما دیجیے کیا قانون بڑھتا جائے. یہ جو پہلی پکار بچے کی ہوئی ہے کیا کیا جائے؟ ہاں رب ہونا اسی کو زیب دیتا ہے کہ جو چیز من عطائے رب کا عزیزان ایمان کے الفاظ ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، جو بھی انسان ہے اور فطرت کے قوانین کے مطابق کوشش کرتا ہے، وہ مومنین کی جماعت ہو وہ کافرین کی جماعت ہو، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ان دونوں کو ہم ان کی کوشش کے مطابق بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہاں نمد ہم کے لیے ہے، ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ہم بڑھاتے چلے. تم واقعی یہ نہیں کرو گے، تمہاری تنگ نظریاں یہ نہیں کریں گے. یہ ہمارا نیشنل نہیں ہے صاحب، اس کو یہ کچھ نہیں ملے گا. ہمارا نیشنل تو ہر سانس لینے والا بابا ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، جو بھی اس کے مطابق کوشش کرتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کو. ہمارے قانون کی تائید اس کو بھی حاصل ہوتی ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، کیوں؟ من عطائے ربک، یہ تو عطائے رب تھی. ربک نشونما دینے والا. یہ ربوبیت کی جتنی چیزیں بطور عطیہ ملی ہوئی ہیں ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. کہا سوچو تو ما کان عطاء رب کا معذورا، جو چیزیں بلا مزد و معاوضہ ربوبیت عالمینی کے لیے تمام انسانوں کے لیے ملتی ہو ان کے آگے پھاٹک لگا دینا کہ نہیں صاحب ہمارا نام لینے والا تو جا سکے گا، ہمارا نام نہ لینے والا جو ہے اس کے اوپر یہ پھاٹک بند ہوگا. کیا خدا کی ربوبیت اس کے بعد حق ثابت ہوگی؟ یہ تمہاری تنگ نظریے ہیں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطائے ربک وما کان عطاء رب کا محظورا. رب ہونا ان کہنے نہیں ان سے سجدہ ہی نہیں ہے. جو چیزیں بتاؤ عطا کے سامان زیست جو اس نے دے دیا ہے اس کے آگے پھاٹک لگا دے کہ نہیں تمہارا حل اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ تو ہم نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں نا زمین کی. اے واقعہ گیا ہے ادھر بھی زمین ہے نہیں جس سے آگے تمہارا حل نہیں جا سکتا. کوئی جی میرے بچے نہیں پڑھ دے آگے، تیرے بچوں کی ذمہ داری میں لی ہوئی ہے، یہ نہیں پڑھ دے لگے ہوئے نا یہ بند سارے عطائے رب کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں نا سارے کا. سارا فساد اس دنیا کا یہی ہے نا کہ جو چیز عطائے رب تھی اس پہ بند لگا دیا جائے. ہے نا یہ چیز؟ شاید یہ کوئی ظالم ستیلی ماں ہی شاید کر دے کہ ستیلے بچے کو دودھ نہ دے، اپنے بچے کو دودھ دے. یہ ربوبیت نہیں ہے سر، اس کے نزدیک تو ستیلا کوئی بھی نہیں ہے. عبادت کہا تھا نا اپنے بندے کا. دونوں کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ربوبیت کے منافی ہوتا اگر ہم پھاٹک لگا، ہم نہیں پھاٹک لگا. لیکن انظر کیسا فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو حصہ ہے طبی قوانین کے مطابق کچھ حاصل کرنے کا، کہا دیکھو کس طرح سے بعض قومیں دوسری قوموں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں. اس میں تم دیکھو گے کہ سوال مومن و کافر کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے کہ کس قوم نے قوانین فطرت کی عطایت کی اور اس کے مطابق آگے بڑھی. بات بڑی گہری ہے. انہوں نے بھی تو قانون خداوندی کی عطایت کی تھی. فطرت کے قوانین کی عطایت بھی تو قوانین خداوندی کی عطایت ہے. وہ قانون کون سے کسی بت کے بنائے ہوئے ہیں. دیکھو کس طرح سے ایک گروہ دوسرے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پھاٹک نہیں لگایا. ہو گیا یہ بات. لیکن ایک بات کہتا ہے اور یاد رکھو، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. یہ ٹھیک ہے، ان سامان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب مستقبل کے متعلق سوال آئے گا وہاں پھر یہ تمیز وہاں یہ بات پیدا ہوگی. تم دیکھو کہ مستقبل کے درجات جو ہیں وہ کسے حاصل ہیں. اور اصل بات یہ ہے یہاں اکبر کہا، دولت کے زور پر قوت حاصل کر کے تم کبریائی حاصل کر لیتے ہو دنیا میں. لیکن صحیح کبریائی جو ہے
یہاں لفظی کاف دے رہے آیا. یہ جو چیز صحیح حاصل ہوگی یہ اسی قوم کو حاصل ہوگی کہ جو قوانین فطرت کی روح سے ان چیزوں کو حاصل کرے اور ہمارے متقرر کردہ اقدار اور اصول اور قوانین کے مطابق ان کو استعمال کرے. انہیں جو قوت حاصل ہوگی اس سے، جو غلبہ، جو اقتدار اس کے معنی کر لیجیے، یہ جو اقتدار انہیں حاصل ہوگا، یہ دیکھو یہ اکبر ان سب سے بڑا ہوا ہوگا. اور یہی وہ فضیلت ہے در حقیقت جو فضیلت کہلانے کی مستحق. یہاں آگے فرق پڑے گا، وہ پہلے میں فرق نہیں پڑے. اکبر و درجات ان کے مدارج یہاں اکبر کا لفظ ہے، بڑی گہری چیز. ہمارے ہاں تو وہ تکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہمیشہ برے معنوں کے تکبر اور غازی اللہ پاک کا. سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن نے تو، خدا نے تو ایک اپنا نام ہوا المتکبر رکھا ہوا ہے نا سورہ حشر میں. اگر تکبر اتنی ہی بری چیز ہوتی تو وہ متکبر کہتا ہے اپنے آپ. متکبر ہونا اگر اتنی بری بات ہوتا تو یہ کہ صفت خداوندی جو ہے تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ بھی تو صفت خداوندی ہے. یہ کیا چیز ہے، کیا چیز بری ہے قرآن میں دیکھیے. اس موضوع پہ آؤں گا تو میں بتاؤں گا. ہر جگہ قرآن نے کہا ہے کہ استکبار بغیر الحق جو ہے یہ ہے بری چیز. جو استکبار بری چیز نہیں، کبریائی کی تمنا کرنا جو ہے، اس کی آرزو جو کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش جو کرنا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. یہ تو خدا کی صفت ہے، ہونی چاہیے. یہ اس کے بندوں کا حق ہے. معیوب جو چیز ہے وہ ہے استکبار بغیر الحق. الحق کے بغیر یہ جو تم حاصل کرتے ہو، کبریائی جسے تم کہتے ہو، اقتدار جسے تم کہتے ہو، یہ ہے وہ معیوب چیز. تو یہ جو جماعت مومنین فطر کی قوانین قوتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہیں خدا کے قوانین کے تابع استعمال میں لاتی ہے، اکبر درجات ہے ان کے ہاں. ان کے مدارج کے اندر کبریائی ہوتی ہے، وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے. اسی لیے یہ چیز ہمارے یہاں کہی گئی کہ یہ جو تمہیں کبریائی حاصل ہو، بھائی اس کا اعلان کیا کرو ہر وقت. 5 وقت کم از کم جو ہمارے یہاں شعار چلا آ رہا ہے، کوٹھے پہ چڑھ کے جسے کہتے ہیں، وہاں اعلان کرو اللہ اکبر. تو بابا یہ اکبر والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہے ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن اکبریت اس کو حاصل ہے، یہ اس کے قوانین کے مطابق ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہماری کبریائی جو ہے یہ اس کے تابع. اکبر وہی ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے ہمارے مدارج کو اکبر کہا ہے، لیکن الاکبر وہی. یوں کبریائی جو ہے یہ تو جماعت مومنین کا نتیجہ ہے اعمال صالحہ. یہ استخلاف فی الارض کیا ہے جو قرآن کریم نے ایمان اور اعمال صالح کا فطری نتیجہ بتایا ہے. 24/55 یہی استخلاف جو ہے وہی کبریائی ہے اس دنیا کے اندر جو. اور یہاں اکبر درجات کا ہے. قرآن نے تو مومن کے متعلق کہا ہے انتم الاعلون، حالانکہ یہ جو ہے العلی الکبیر یہ بھی خدا کی صفت ہے، العلیم ہونا. تو یہ یہاں پھر الاعلی کا ہم اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی. الاعلی وہی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس معنوں کے اندر ال جہاں تم لاؤ گے ہم ہی ہیں، لیکن ہماری عطا کردہ ہمارے قانون کے مطابق جو اعلیٰ کے معنی بھی غلبہ ہونا ہوتا ہے، علو مرتبت جسے آپ کہتے ہیں. انتم الاعلی ان کنتم مومنین، اگر تم ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے یہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی. اکبر و درجات و اکبر و تفصیلا. لہذا یاد رکھو ایک بات اصول، اور وہ یہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سب کچھ حاصل کرو. وہاں اس حاصل کرنے کے بعد لا تجعل مع اللہ الہا آخر، الہ کوئی اور تجویز نہ کرنا. کیا بات ہے قرآن کی. بس اتنی سی بات. ایک تو یہ ہے کہ خدا کا انکاری کر دینا، کہنا چاہیے ہمیں پتا ہے یہ مسلمان کتنے گیا گزرا ہو انکار نہیں کرتا.
روکا ہے جس بات سے وہ یہ ہے لا تجل مع اللہ الہ، اس کو بھی الہ پکارتے پکارتے اور دوسرا الہ نہ تجویز کر دیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں کہا گیا ہے هو الذی وفی السماء الہ وفی الارض الہ۔ یاد رکھو خارجی کائنات میں بھی صاحب اقتدار وہی ہے، تمہاری اپنی زندگی کے اندر بھی صاحب اقتدار اسی کو ہونا چاہیے۔ یہ نہ کرو کہ وہاں تو صاحب اقتدار یہ مان لو کہ فطرت کی قوت واقعی خدا کی عطا کی ہوئی ہے، اسی کے قوانین کے تابع حاصل ہوتی ہیں، اور جب اپنی عرض کی زندگی میں تم آؤ، اپنی معیشت کی زندگی تمدنی زندگی کے اندر آؤ تو یہاں دوسرے الہ مقرر کرو، یہاں قوانین ساز اور ہیں، یہاں حکمران اور ہیں، اور اس اور میں آپ کو معلوم ہے کون کون شامل ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم نے اس کی حالت پر بھی غور کیا، من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنے ہی جذبات اور خواہشات اور فیصلوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ تو جو خارج میں ہم نے الہ بنا رکھے ہیں وہ تو ایک طرف رہے، وہ تو شرک الگ رہا۔ اگر آپ خدا کو مانتے ہوئے کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ارادوں کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اس کا نام خواہ ڈیموکریسی کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں؟ یہ تو الہ ملا ہے الہ آخر۔ کہا بس ایک ہی بات ہے جس سے محتاط رہنا، یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا، سب حاصل ہوگا، وہ بھی حاصل ہوگا، یہ بھی حاصل ہوگا، بس اتنی سی بات ہی تم نے کر دی ہے کہ جو الہ تم مانتے ہو اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا لے۔ اگر یہ کیا تو کیا کرو گے؟ وہاں کہا تھا نا کہ وہ جو صرف فطرت کی قوتوں کو حاصل کر کے اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں تو وہ جہنم ہے مذموم مدحورا۔ کہا اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو پھر وہی اشر تمہارا ہو جائے گا جو ان کا اشر ہم نے بتایا ہے۔ اب تمہارا مسلمان کہلانا اور مردم شماری کے رجسٹر میں ایسا لکھانا اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جو ہی تم نے الہ آخر اختیار کیا، الہ سرے سے مانا ہی نہیں، یا اس کو یا اللہ بھی کہتے رہے اور الہ ہے دوسرا الہ اس کے ساتھ تم نے مان لیا، وہ جہنم وہی ہے پھر دونوں کے لیے ساتھ۔ جہنم الگ الگ نہیں، جنت کا تو لیے اس نے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار کہا ہے، اور جہنم کے لیے تو اس نے بہت کا صیغہ استعمال۔ پھر اس جہنم کے اندر یاد رکھو وہی کیفیت مذموم و مقبول کی، بلکہ یہاں فضلہ کہا ہوا ہے۔ یہاں کیا بات ہے فضلہ، یہ جو بھیڑ بکری اپنے گلے سے بچھڑ جائے اور الگ رہ جائے، ویرانوں کے اندر بیابانوں میں الگ ہو کر چلی جائے اور وہ ہوں وہاں بھیڑیے، یہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے یہ مخلوق کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کر لو گے تو پھر پچھڑ جاؤ گے، بچھڑ جاؤ گے ان سے جن کے ساتھ رہنے سے ان خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، پھر ہر بھیڑیا تمہیں اسے کر دے جائے گا۔ تو عجیب چیز قرآن نے جماعتی زندگی کی کہی ہے عزیزان من، اس بھیڑ کی اپنی قوت اس وقت بھی اتنی ہوتی ہے جب یہ گلے کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ کے اندر بجلی کی تاریں کچھ ہوتی ہیں، اس کو اس سے کنیکٹ کیا، اس سے کنیکٹ کیا تو وہ آخری بھیڑ کے اندر 100 بھیڑ پاور جو ہے وہ آ گئی۔ الگ الگ ہوتی ہیں، اتنی ہی قوت ہر بھیڑ کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی بھیڑیا جرت نہیں کرتا ہے تو رخ کرنے کا، یہاں وہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہی جب اس سے الگ ہو جاتی ہے اپنی انہیں توانائیوں کو دے دیے ہوئے جو پہلے حاصل تھی، پھر ہر جھٹکا مارنے والا اس کو جھپٹ کے لے جاتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ قوانین کے سامنے جھکنا ہے، جھکنے والوں کے ساتھ رہ کے جھکو، کونوا مع الصادقین، ساتھ رہو، بھیڑو گلہ بن جاؤ تم مقصولا۔ اور پھر کہا یہ لا تجل، پہلے کہا تھا کہ خدا کے ساتھ نہ کسی کو ملانا، کہا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، بات آ گئی سمجھ سے، یہ ہے جو ہم نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور اسے ہم آئندہ لیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 تک ہم آ گئے عزیزان من، 23 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم